الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چاند یا سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا انحصار دیکھنے پر ہے، نہ کہ ماہر فلکیات کی خبر پر۔ سوال کیا گیا ہے، کیا گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہم ماہر فلکیات کے خبر کے وقت ادا کریں، اور کیا جب کسی دوسرے شہر یا ملک میں گرہن لگے تو ہم بھی نماز ادا کریں، یا کہ اس میں دیکھنے کی شرط ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ احادیث صحیحہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سورج یا چاند گرہن کی نماز پڑھنا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر اور دعا کرنا ثابت ہے کہ جب مسلمان چاند یا سورج گرہن دیکھیں تو انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا پھر کسی کے پیدا ہونے کی بنا پر انہیں گرہن نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے لاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ چاند یا سورج گرہن ہوا ہے تو گرہن ختم ہونے تک نماز ادا کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں، جب تم یہ دیکھو تو گھبرا کر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن دیکھ کر نماز پڑھنے اور دعا اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم دیکھو تو یہ کام کرو، نہ کہ ماہر فلکیات کی خبر پر جو کہ اخبارات وغیرہ میں نشر ہو۔ لہٰذا سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوں اور اس پر ہی عمل کریں، اور ہر چیز سے بچیں جس میں کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف ماہر فلکیات کی خبر پر ہی گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں اور انہوں نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی شہر اور ملک والوں کے لیے اس وقت تک یہ نماز مشروع نہیں جب تک کہ گرہن ان کے ہاں نہ ہو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے حکم کو دیکھنے پر معلق کیا ہے کہ جب اسے دیکھا جائے تو نماز پڑھی جائے، نہ کہ صرف ماہر فلکیات کی خبر پر کہ کسی دوسرے ملک یا شہر میں گرہن ہوگا کی بنیاد پر ہی نماز ادا کر لی جائے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الأحزاب آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ نماز اس وقت ادا کی تھی جب مدینہ نبویہ میں گرہن ہوا اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ النور آیت نمبر 63۔ سنو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک قسم کا عذاب ہی نہ پہنچ جائے۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ علم والے اور زیادہ نصیحت کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے احکام بھی پہنچانے والے ہیں۔ لہٰذا اگر صلاۃ الکسوف ماہرین فلکیات کی خبر پر یا پھر کسی دور دراز علاقے اور دوسرے ملک میں گرہن ہونے کی بنا پر ہی ادا کرنی مشروع ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے بھی بیان کرتے اور اپنی امت کی رہنمائی فرما دیتے۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چیز بیان نہیں کی بلکہ اس کے خلاف بیان کیا ہے اور اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ تم رؤیت پر اعتماد کرو، یعنی جب دیکھو کہ چاند یا سورج گرہن ہوا ہے تو نماز ادا کرو اور دعا اور استغفار کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز صرف اس کے لیے مشروع ہے جو اس کا مشاہدہ کرے یا جس کے شہر میں واقع ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و مقالات متنوعہ، الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 30۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20368۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔